اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 283 سے آیت نمبر 286، 283 سے 286۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ صفحہ سورہ بقرہ کا آخری صفحہ ہے، یعنی سورہ بقرہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ ابتدا میں جو آیت ہمیں نظر آتی ہے وہ اسی بحث سے مربوط ہے کہ جسے کل ہم نے اسٹڈی کیا تھا گزشتہ آیات میں، کہ تحریر کی ضرورت ہوتی ہے اور تحریر کے ذریعے سے جو لین دین ہو رہا ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور بعد کے جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ بعض ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں پر تحریر کرنے والا کوئی اویلیبل نہ ہو، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ایک آلٹرنیٹو دیا جا رہا ہے اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ مثلا اگر تم سفر میں ہو اور کتابت کرنے والا، لکھنے والا تمہارے لیے اویلیبل نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ تو رہن رکھ لو، یعنی رہن کے ذریعے سے مقروض جو ہے گویا قرض دینے والے کو اطمینان دلاتا ہے کہ میری ایک چیز تمہارے پاس موجود ہے تو تم مطمئن رہو کہ میں تمہارا قرضہ تمہیں ادا کر دوں گا۔ اب ظاہر کے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ رہن اس وقت رہن بنتا ہے مارٹگیج کہ جب وہ قرض دینے والے کے پاس پوزیشن میں، قبضے میں چلا جائے۔ اور پھر ظاہر ایک تیسری صورت بتائی جا رہی ہے کہ اگر مطمئن ہو تم میں سے کہ یہ جس کو میں قرض دے رہا ہوں وہ مجھے لوٹا دے گا، تو اگر رہن بھی نہ رکھوایا جائے تو بھی چلے گا، اور جس کے اوپر اعتماد کیا گیا ہے پھر وہ اس اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچائے، اس اعتماد کو زد نہ پہنچائے، اور جو امانت اب اس کے پاس ہے
وہ لوٹا دے. جب اس کا جو قرارداد کا سلسلہ تھا جب مکمل ہو جائے، مثلا 6 مہینے 8 مہینے سال جو بھی تھا، اس کے مطابق وہ اس چیز کو لوٹا دے اور وہ اللہ کا خوف رکھے، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچائے. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دیکھو گواہی کو مت چھپانا. جس کے پاس اس طرح کی کوئی بھی چیز اویلیبل ہے تو اگر کسی اسلامی حکومت میں جج بلائے کہ تم آؤ اور بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا انفارمیشن ہے، تو ایک طرح سے اسے بعض علماء نے واجب کفائی قرار دیا ہے کہ وہ جو انفارمیشن ان کے پاس ہے گواہ کی حیثیت سے وہ اس کی گواہی دے. اور اگر کوئی اس کو چھپاتا ہے تو پھر یقیناً یہ اس کے دل کے گنہگار ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ جو عمل تم کر رہے ہو ان کو جانتا ہے. اگلی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں اور جو تمہارے دلوں میں ہے، تم ظاہر کرتے ہو یا تم چھپاتے ہو، اللہ ان کا حساب لے لے گا. اصولی طور پر تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ نیت کا کیا حساب ہوتا ہے جب تک انسان عمل نہ کرے، لیکن کئی عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ عمل ہی فاسد ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے انفاق کے اندر دیکھا کہ اگر کوئی ریاکاری کے لیے ہی خدا کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو وہ خدا کی راہ میں کہاں خرچ کرنا ہوا. تو یہ چیز دکھاوے کے لیے ہے، تو یہ دکھاوے کی نیت تو دل میں ہے، جس کی وجہ سے وہ قابل محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. اسی طرح سے جیسے شرک کا معاملہ ہے تو شرک تو دل ہی کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں خدا کے ساتھ کسی کو معاذ اللہ شریک قرار دے دیا جائے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر محاسبہ ہو سکتا ہے. پھر خدا فرماتا ہے جس کی چاہے وہ مغفرت کرے اور جس کو چاہے عذاب کرے. اللہ کا چاہنا بغیر وجہ کے نہیں ہوتا، وہ حکیم ہے، حکمت ہے. تو خدائے حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے بالکل یہ اب اختتام کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ جو ان پر نازل ہوا. یعنی یہ دنیاوی لیڈروں والا معاملہ نہیں ہے کہ بہت سے کہتے ہیں اور لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں لیکن خود وہ دل سے کنونس نہیں ہوتے. رسول پوری طرح سے کنونس ہے، دل سے کنونس ہے، وہ پوری طرح ایمان رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو ان پر نازل کیا ہے حق ہے، جو انہیں منتخب کیا ہے وہ حق ہے. تو رسول کا ایمان ہے اس پر کہ جو ان پر نازل ہوا ان کے رب کی جانب سے. اور مومنین بھی ایمان رکھتے ہیں. مومن بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کا ایمان ہو، صرف نمائشی ایمان نہ ہو، حقیقی ایمان ہو. پھر اس کے بعد وہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، ملائکہ پر بھی، کتابوں پر بھی اور رسولوں پر بھی. یعنی اللہ جو نازل کر رہا ہے، ملائکہ جو لے کر آ رہے ہیں، کتابیں وہ صحیفے وہ دستور جو ساتھ آ رہا ہے، اور رسول جن کے اوپر یہ ساری چیزیں نازل ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے رسولوں کے حوالے سے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں. ان کی فضیلتوں کا فرق ہونا الگ بحث ہے، جس کو پہلے بتایا گیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی. مگر رسول ہونے کے اعتبار سے ہم کسی فرق کے قائل نہیں. ہم آدم سے لے کر خاتم تک تمام رسولوں کو، نبیوں کو مانتے ہیں. ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں علیہم السلام. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، بعض پر ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. شریعتوں کا منسوخ ہو جانا اس بات کی وجہ نہیں بننا چاہیے کہ جو گزشتہ انبیاء ہیں ان کے نبی ہونے کا انکار کر دیا جائے. جو بہت اچھی ایک مثال دی صاحب تفسیر نمونہ نے کہ انسان جب نچلی کلاسز سے اوپر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو پچھلی کلاسز ہوتی ہیں ان کا احترام اس کے دل میں باقی رہ جاتا ہے. اگرچہ وہ اگلی کلاس میں جا چکا ہے تو نصاب بدل گیا، لیکن جو پچھلی کلاسز کا جو ماحول تھا، جو وہاں پر اساتذہ تھے، ان کا احترام دل میں باقی رہتا ہے. پھر یہاں پر کہا گیا، انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں، گویا ان کو یوں کہنا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، کہ مالک ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں. غفرانک، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. ربنا، تو ہمارا پالنے والا ہے. وإلیک المصیر، اور تیری بارگاہ میں ہمیں پلٹنا ہے. یعنی دنیا میں ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم سنتے جائیں گے، اطاعت کرتے جائیں گے اور تیری مغفرت کے طلبگار رہیں گے. تو پالنے والا ہے اور بالآخر تیری طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہے. اب جو ہمیں اس دنیا کے اندر مکلف بنایا گیا ہے، ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ذمہ داری نہیں دیتا.
یہ پروردگار کے عادل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، تو ہر نفس جو بھی انسان ہے جو وہ کماتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اور جو اگر وہ کچھ برا کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہے۔ ربنا، اے پروردگار، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ مت کرنا، یعنی ہمیں معاف کر دینا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ویسا بوجھ بھی نہ ڈالنا کہ جیسا گزشتہ امتوں پر ڈالا گیا تھا، یعنی ان پر جو بوجھ ڈالا گیا تھا ویسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا، جیسا پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے آسان شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ گزشتہ شریعتوں میں بعض جگہ ہمیں روایتوں میں 50 نمازوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اور بعض ان کی حرکتوں کی وجہ سے بھی سزا کے طور پر کچھ ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی گئی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اے پروردگار، یعنی انسان یہ دعا مانگے، یہ پروردگار کی طرف سے ہے، مگر گویا انسان اپنی دعا کو، خالق کے کیے ہوئے فیصلے کو اپنے دل کی آواز بناتا ہے جو مقتضائے عبودیت ہے۔ علامہ نقن کی تعبیر میں کہ انسان یوں جو کہہ رہا ہے وہ اپنی دل کی آواز بنا رہا ہے اسی فیصلے کو جو خدا کا ہے، کہ ہمارے پروردگار ہم پر ویسا بوجھ مت ڈال کہ جس کی ہم میں طاقت نہ ہو کہ ہم اٹھا سکیں۔ یہ پہلے ہی اعلان ہو گیا کہ اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، معاف کر دے، یعنی جو ہم نے غلطیاں کی انہیں درگزر کر دے۔ واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، یعنی اس پر پردہ بھی ڈال دے۔ ورحمنا، اور پھر اس پر ہم پر رحم فرما، یعنی مزید نعمتیں بھی عطا فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا، سرپرست ہے، ہمارا آقا ہے۔ فانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ وللہ الحمد، الحمدللہ کہ یہاں آیت نمبر 286 مکمل ہوتی ہے اور سورہ بقرہ بھی اس کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ سورہ آل عمران ہے کہ جس پر کل سے گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔